براہ راست آپ کو کراچی لے چلیں گے جہاں پہ سید غنی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ یہ قومی اسمبلی کے رولز میں نہیں لکھا ہوا، یہ کسی قانون میں نہیں لکھا ہوا، یہ اس آئین پاکستان میں لکھا ہوا ہے کہ 14 دن کے اندر اندر اس نے اسمبلی کا اجلاس بلانا ہے۔ پھر اگر وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہو تو اس قرارداد کے پیش ہونے کے 3 دن سے لے کے 7 دن کے اندر اندر اس کے اوپر رائے شماری ہونی ہے، اس کے اوپر ووٹنگ ہونی ہے۔ 21 فروری کو، شاید میں ڈیٹ صحیح بتا رہا ہوں، میرا خیال ہے نہیں 21 مارچ تو بنتی ہے، تو ہاں 21 مارچ کی ڈیٹ بنتی تھی جب اجلاس انہوں نے بلانا تھا۔ آج کا دن 14 دن آج مکمل ہو رہے ہیں۔ اسپیکر نے آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، سنگین خلاف ورزی کرتے ہوئے، یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ میں بطور ایم پی اے، بطور وزیر جو میں نے حلف اٹھایا ہے، اسپیکر نے ایز اے ایم پی اے، ایز اے اسپیکر جو حلف اٹھایا ہے، اس میں ہم نے یہ قسم اٹھائی ہے کہ ہم اس آئین کی پاسداری کریں گے، اس کو ڈیفینڈ کریں گے، اس پہ عمل کریں گے اور کروائیں گے۔ اب جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اسپیکر نے جو قسم اٹھائی ہے، جو حلف اٹھائی ہے اس آئین کے اوپر، اس کی وہ وائلیشن کر رہا ہے اور عمران خان نیازی سے وفاداری نبھا رہا ہے۔ اسپیکر بنتے وقت اسد کیسر نے عمران خان سے وفاداری کی قسم نہیں اٹھائی تھی، حلف نہیں اٹھایا تھا، لیکن اس نے آئین کی پاسداری کا حلف ضرور اٹھایا تھا۔ تو آئین کو وائلیٹ کرنے کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی آرٹیکل 6 کے تحت اس کے خلاف کارروائی بنتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ فوری طور پر یہ نہ ہو، لیکن جب بھی ممکن ہو، جب یہ وزیر اعظم چلا جائے، جب یہ اسپیکر چلا جائے، جب ان نالائقوں کی حکومت چلی جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ضرور ہونی چاہیے اور اس کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے، تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں کسی شخص کو یہ جرأت نہ ہو کہ وہ آئین کی اس طرح دھجیاں اڑائے اور آئین کے آرٹیکلز کی اس طرح سنگین خلاف ورزی کرے۔ مجھے یہ بات کہنے میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے، یقیناً آپ کو بھی یقین ہے کہ اس وقت عمران خان کے پاس قومی اسمبلی میں اکثریت نہیں ہے، اور اگر کسی وزیر اعظم کے پاس اسمبلی میں اکثریت نہ ہو تو وہ ایک لیجٹمیٹ پرائم منسٹر نہیں ہوتا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسپیکر صاحب جتنا جلد ممکن ہوتا اس عدم اعتماد کی تحریک کو اسمبلی کے سامنے پیش کرتے اور جو اسمبلی کے ممبرز ہیں ان سے ان کی رائے لیتے، اور اگر ان کی اکثریت عمران خان کے ساتھ ہوتی تو یہ معاملہ ایسے ہی چلتا، اگر نہیں ہوتی تو کوئی نیا وزیر اعظم آ جاتا۔ لیکن اسپیکر قومی اسمبلی نے اور عمران خان نے اور ان کے چولوں کے ٹولے نے یہ راستہ اختیار کیا کہ کس طرح سے اس عدم اعتماد کی تحریک کو تاخیر کا جو ہے وہ شکار کریں۔ انہوں نے او آئی سی کو آڑ بناتے ہوئے، او آئی سی کو بنیاد بناتے ہوئے اس آئینی عمل کو تاخیر کا شکار کیا۔ مجھے اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے اپنے ارکان کا اسمبلی میں نمبر ہے وہ غالباً 155 تھا، اور اب ایک ممبر کی ڈیتھ ہو گئی تو یہ 154 ہو گیا ہے۔ 154 ممبر ان کے اپنے ہیں، باقی ان کے اتحادی ہیں۔ 172 جو نمبر ہے وہ ان کو ریکوائرڈ ہے۔ اگر ان کے اتحادی آج کی تاریخ میں جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، انہوں نے فی الحال حکومت سے علیحدہ ہونے کا اعلان نہیں کیا، لیکن اگر کوئی 14-15 پی ٹی آئی کے اپنے ارکان اپنی اس حکومت پر عدم اعتماد کا اظہار کر چکے تو اتحادیوں کا نمبر ملانے کے بعد بھی عمران خان کے پاس 172 کا نمبر نہیں بنتا، اور یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے، دیوار پہ لکھی ہوئی ہے کہ عمران خان کے پاس اس وقت اسمبلی کا اعتماد نہیں ہے۔ اب کر کیا رہے ہیں
کہ اینٹی کرپشن کے ذریعے، FIA کے ذریعے، انٹیلیجنس بیورو کے ذریعے پی ٹی آئی کی اس نالائق حکومت نے ان تینوں اداروں کو یہ ٹاسک دیا کہ اپوزیشن کے MNAs اور جو پی ٹی آئی کے MNAs ان سے ناراض ہیں ان کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے جائیں، ان کے خلاف کارروائیاں کی جائیں اور ان کو غائب کر دیا جائے تاکہ عدم اعتماد والے دن وہ اسمبلی کے اندر پیش نہ ہو سکے۔ اس کا پہلا جو آپ نے واقعہ دیکھا وہ پارلیمنٹ لاجز کے اوپر اسلام آباد پولیس کا حملہ تھا۔ اس حملے میں 2 MNAs جو JUIF کے تھے ان کو گرفتار کیا گیا، وہاں کئی MNAs کے اوپر تشدد کیا گیا، سینیٹرز کے اوپر تشدد کیا گیا، پارلیمنٹ لاجز کے دروازے توڑے گئے، وہاں فرنیچر میں توڑ پھوڑ کی گئی اور وہاں JUIF کے جو کارکن تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو لوگ گرفتار ہوئے ان کے اوپر کوئی بھی ایلیگیشن وہ لگاتے ہوں لیکن ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا، انہوں نے کسی کے اوپر حملہ نہیں کیا تھا، انہوں نے کوئی غیر قانونی ایکٹ نہیں کیا تھا جب ان کو گرفتار کیا گیا۔ اور وہ جو گٹر وزیر ہے جو بدقسمتی سے اس ملک کا وزیر داخلہ بنا ہوا ہے، وہ بیٹھ کے کہہ رہا تھا کہ ہم ان کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات دائر کریں گے، دہشت گردی کے مقدمات، صرف اس لیے کہ وہ لوگ پارلیمنٹ لاجز میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ اپوزیشن کا دباؤ پڑا، ان کو چھوڑنا پڑا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے کئی پارلیمنٹیرین جو پیپلز پارٹی کے تھے، PMLN کے تھے اور PTI کے تھے، انہوں نے ہاؤس میں رہائش اختیار کر لی تاکہ ان کے جو بدماشی ہے، جو غنڈہ گردی ہے، اس سے وہ اپنے آپ کو بچا سکیں اور اپنی فیملیز کو بچا سکیں۔ لیکن سندھ ہاؤس میں رہنے کے نام پر ان کے اوپر الزامات لگائے گئے کہ سندھ حکومت نے جو ہے وہ پتہ نہیں بوریاں وہاں اکٹھی کی ہوئی ہیں اور کروڑوں روپے ان ممبرز کو دے رہے ہیں اور ان کو ہم نے قید کیا ہوا ہے۔ جب یہ چیزیں سامنے آئیں ان MNAs نے خود میڈیا کے لوگوں کو بلایا، آپ کے تمام چینلز کے اینکرز کو بلایا، ان کو انٹرویوز دیے، ان سے بات کی اور قرآن پر حلف دیے کہ انہوں نے کسی سے نہ کوئی 1 روپیہ لیا ہے، نہ کسی نے ان کو آفر کی ہے اور نہ ہی ان کو کسی نے قید کیا ہے۔ لیکن اس کے بعد سندھ ہاؤس پر جو حملہ ہوا، اس حملے نے ان تمام MNAs کے وہ خدشات درست ثابت کر دیے کہ یہ حکومت ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، کسی بھی صورت میں ان کو قابو کرنا چاہتی ہے، ان کے خلاف کیسز بنانا چاہتی ہے، ان کے اوپر حملے کروانا چاہتی ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے 3-4 دنوں سے پورے پاکستان میں ان MNAs کے گھروں پر حملے ہو رہے ہیں، ان MNAs کے بچوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ان MNAs کو یہ کہا جا رہا ہے اگر تم گلیوں میں نکلو گے تو لوگ تم پہ حملے کریں گے۔ اور کل کراچی میں بھی ایک MNA کے گھر پر PTI کے گنڈوں نے 2 MPAs کی سربراہی میں حملہ کیا ہے۔ اب اگر وزیر اعظم خود تقریروں میں یہ کہے، پہلے تو ترلے کرے ان کو، منتیں کرے ان کو کہ تم واپس آ جاؤ، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، میں باپ کی طرح تمہیں معاف کر دوں گا، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ تم شادیوں میں نہیں جا سکو گے، اس کا مطلب یہ لوگوں کو کہہ رہا ہے اگر یہ نظر آئے تو ان پہ حملے کرو، کہہ رہا ہے تمہارے بچے اسکول نہیں جا سکیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بچوں پر اسکولوں میں حملے کرو، اور یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے بچوں کے بچیوں کے رشتے نہیں ہوں گے۔ مطلب اس طرح کی باتیں کرنے پر میں وزیر اعظم کو پاگل نہ کہوں تو اور کیا کہوں، میں وزیر اعظم کو جنونی نہ کہوں تو میں کیا کہوں، میں وزیر اعظم کو اس ملک میں انارکی اور بدامنی پھیلانے والا آدمی نہ کہوں تو اور کیا کہوں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ آدمی گھبراہٹ سے، بوکھلاہٹ سے، سٹپٹاہٹ سے نکل کے پاگل پن کی انتہا پہ پہنچا ہوا ہے۔ یہ آدمی مارچ 2021 میں جب سینٹ میں اس کو شکست ہوئی اور یوسف رضا گیلانی جیت گیا تو اس نے اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینے کا فیصلہ کیا، صدر نے کہا اس کو کہ اعتماد کا ووٹ لو۔ جب یہ اعتماد کا ووٹ لینے گیا تو اس نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا، اور یہ کلپ آپ نے دیکھا ہوگا، کچھ سیکنڈز کا کلپ ہے، اپنے MNAs کو کہہ رہا ہے کہ بھائی تمہارے پاس یہ حق اور اختیار ہے کہ تم مجھ پہ اعتماد کرو، مجھے ووٹ دو، اگر نہیں دیتے تو میں تمہیں سلام کروں گا، اس لیے کہ یہ تمہارا حق ہے، اور اگر تم نے مجھے ووٹ نہیں دیا، مجھے اکثریت نہیں ملی تو میں چلا جاؤں گا، میں اپوزیشن میں بیٹھ جاؤں گا۔ یہ 1 سال پرانی بات ہے، 1 سال پرانی بات ہے، اور آج وہی عمران نیازی اس حد تک گر چکا ہے کہ
کہ ان ایم این ایز کے گھروں پہ حملے کروا رہا ہے، ان ایم این ایز کے بچوں کو دھمکیاں دے رہا ہے، ان ایم این ایز کی بیٹیوں کو دھمکی دے رہا ہے، لوگوں کو اکسا رہا ہے کہ جا کر ان کے گھروں پر، ان کے بچوں پر، ان کی فیملیز پر حملے کرو۔ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ عمران خان نے اس ملک کی سیاست میں جو غلاظت پیدا کر دی تھی، یہ اس کو مزید پروان چڑھا رہا ہے۔ چھاٹ چھاٹ کے جو لفنگے تھے، لچے تھے، اس کو اس نے سیاست کے اندر دھکیلا، اور اس ملک کی سیاست جو میچورٹی کی طرف جا رہی تھی، جو سیاسی اختلافات کے باوجود ایک دائرے میں رہ کر مخالفت کرنے کی طرف جا رہی تھی، اس کو اس نے تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے۔ اور اب اپنی پاگل پن کی بنیاد پر اور اس یقین کی بنیاد پر کہ وہ وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹ رہا ہے، اس نے یہ طے کر لیا ہے کہ اس ملک کے گلی کوچے میں اس نے فسادات کروانے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ایک آئینی عمل ہے، اس کا طریقہ کار آئین میں درج ہے۔ آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ پرامن طور پر، سیاسی طور پر کوشش کریں کہ آپ کو اسمبلی کا اعتماد مل جائے۔ آپ کو یہ اختیار ہے، آپ کا یہ حق ہے کہ آپ اسمبلی کے ممبران سے رابطے کریں، آپ ان سے بات کریں۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہا ہے کہ میں 27 مارچ کو پورے پاکستان سے 10 لاکھ لوگوں کو اکٹھا کروں گا اور اسمبلی کے باہر ان کو بٹھا دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو آئینی طریقہ کار ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا، وہ کسی طرح سے اس میں رکاوٹ آئے، کسی طرح سے وہ پورا نہ ہو، کسی طرح سے وہ آگے نہ بڑھے۔ اب مجھے بتائیے، یہ وہ کام ہے جو اپوزیشن کی جماعتیں کرتی ہیں کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے، ہم نے جلسہ کرنا ہے، ہم نے دھرنا دینا ہے۔ یہ واحد نالائق حکومت ہے اس پاکستان کی تاریخ کی، یہ ہر وہ کام کر رہی ہے جو اپوزیشن کو کرنا چاہیے۔ اپوزیشن کہتی ہے کہ ہم جا کے دھرنا دے کے راستہ بند کر دیں گے، کسی کو آنے نہیں دیں گے، کسی کو جانے نہیں دیں گے۔ یہاں اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ بھائی راستے کھلواؤ، اسمبلی میں لوگوں کو جانے دو۔ آپ کو 10 لاکھ لوگ لانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ 172 ایم این ایز کو لا کر بٹھا دو، کل لا کر دکھا دو، میڈیا کے سامنے پریس کانفرنس کر دو، وہ ممبر بیٹھ جائیں تمہارے ساتھ، اپوزیشن تمہارے پیچھے سے ہٹ جائے گی، تمہاری جان چھوڑ دے گی۔ لیکن اگر تمہارے پاس 172 اسمبلی کے ممبرز نہیں ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں وزیر اعظم کے عہدے پہ نہیں بٹھا سکتی ہے۔ یہ اس کو سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ مجھے حیرت ہے کہ جو آدمی کل جو ہے وہ لوٹوں کی جو ڈیفینیشن بتا رہا تھا، وہ بڑی عجیب عجیب بتا رہا تھا۔ جب کوئی سوال جواب کرتا تو کہتا ہے قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی تو پارٹی بدلی تھی نا۔ وہ کہہ رہا تھا نہیں، جو آدمی حکومتی جماعت کو چھوڑ کے اپوزیشن کی جماعت میں آ جائے وہ لوٹا نہیں ہوتا۔ تو آج تم حکومت میں ہو، آج تمہاری جماعت سے کچھ لوگ ناراض ہیں اور تم سے الگ ہو رہے ہیں، تو وہ لوٹے کیسے ہو گئے تمہاری اپنی ڈیفینیشن کے مطابق۔ عمران خان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جتنے ممبرز ہیں جو اس وقت اس کے خلاف ہیں، اور میں آپ کو بتا دوں یہ تعداد 14-15 نہیں ہے، یہ تعداد سے بہت زیادہ ہے، یہ تعداد اس سے بہت زیادہ ہے۔ اور آج بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ عمران کے کیمپ میں بیٹھے ہیں، عمران کے لیے نعرے لگا رہے ہیں، عمران کے ساتھ کھڑے ہوئے، وہ عمران کے ساتھ نہیں ہے، یہ اسمبلی میں لے کر آئے ان کو۔ آپ کو پتہ نہیں ہے سندھ اسمبلی میں جب سینٹ کا الیکشن ہوا تھا 9 تاریخ کو، تو انہوں نے بائیکاٹ کیوں کیا تھا؟ بائیکاٹ اس لیے کیا کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے ممبرز ان کو ووٹ نہیں کرتے، ان کو 100% یقین تھا کہ ان کے ممبرز ان کو ووٹ نہیں کرتے۔ اپنے ممبرز پر عدم اعتماد ہے، اس لیے ان کو اسمبلیوں میں نہیں لائے۔ اسی طرح قومی اسمبلی کے اپنے ممبران پر ان کو اعتماد نہیں ہے، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ممبرز کو اسمبلی میں نہیں لائیں گے۔ ان کو یہ پتہ ہے، ان کو یقین ہے کہ اگر وہ سارے ممبرز اسمبلی میں لے کر آ گئے تو وہ ممبرز جو ہیں وہ عمران کے اوپر اعتماد نہیں کریں گے، اس کے خلاف جائیں گے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آج بھی اگر کابینہ کو یہ کہہ دیا جائے کہ کابینہ یہی رہے گی تو یہ سب کے سب عمران کے خلاف ہوں گے۔ خاص طور پہ شیخ رشید اور فواد چودھری کو یہ کہہ دیا جائے کہ تم اگلی کابینہ کے تم حصے ہو تو یہ سب سے پہلے اس کے خلاف ہوں گے۔ اور شیخ رشید کو جو یہ بیماری چڑھی ہوئی وزارت بننے کی، اللہ معاف کرے، اس کو اگر مودی کہنے تو میں اپنی کابینہ میں وزیر بنا رہا ہوں، یہ وہاں بھی چلا جائے گا۔ اس کو اسرائیل کا وزیر اعظم کہنا تو میری کابینہ کا وزیر ہے، یہ وہاں بھی چلا جائے گا۔ یہ وزارت کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اور ابھی حالیہ تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ جس کابینہ کا یہ وزیر رہا وہ وزیر اعظم ذلیل ہوا ہے۔ جس کابینہ میں یہ وزیر رہا، جن تو ادوار میں یہ حکومت میں نہیں تھا، وہ دونوں حکومتوں نے اپنی مدت پوری کی ہے۔ 2 ادوار میں نہیں تھا، دونوں نے حکومت اپنی مدت پوری کی، باقی سب کو ذلیل کرایا ہے۔ شیخ رشید احمد باولا ہو چکا ہے، اس وقت بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ اور آپ سمجھدار لوگ ہیں، جب وہ بول رہا ہوتا ہے
اس کے الفاظ اس کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں، وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہوتا ہے، وہ جھنجھلایا ہوا ہوتا ہے، اسے یقین ہے کہ اس کی حکومت، اس کی وزارت جا رہی ہے، اس کا سیاسی کیریئر ختم ہو رہا ہے، اور وہ اس قسم کی باتیں کرتا ہے کہ میں ان الفاظ میں اس کا جواب ہی نہیں دے سکتا ہوں۔ کبھی وقت آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ جب الیکشن میں جائے گا تو لوگ اسے خود پوچھیں گے، جب گلی محلوں میں یہ جائے گا کہ تم نے جو باتیں کہی تھیں اس کا جواب وہ لوگ اسے خود دیں گے۔ لیکن یہ طریقہ کار میں سمجھتا ہوں کہ نامناسب ہے اور سیاست کو غلاظت سے یہ بر رہے ہیں۔ کل کی تقریر میں عمران خان نے دو باتیں بڑی انٹرسٹنگ کہیں۔ ایک تو میں آپ کو بتا چکا کہ وہ دعائیاں دے رہا تھا کہ منرف اراکین، تمہارے بچوں کے اللہ کرے رشتے نہ ہوں، اللہ کرے تمہارے گھر میں بجلی نہ آئے، اللہ کرے تمہارے آٹوں میں کیڑے پڑ جائیں، اللہ کرے تمہاری گاڑیوں میں پیٹرول ختم ہو جائے، اللہ کرے تم سارا دن لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرو، اللہ کرے تم گھر سے نکلو تو دودھ تمہارے سر پہ تپ تپاتی رہے، اللہ کرے کہ تمہیں عید کے کپڑے کوئی نہ سی کر دے۔ ماشاءاللہ اتنی دعائیں دے رہا تھا، آہیں بھر رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات کہی جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ نریندر مودی کا پولنگ ایجنٹ تھا، چیف پولنگ ایجنٹ تھا۔ اس نے نریندر مودی کے الیکشن میں اس کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اگر نریندر مودی جیتے گا تو کشمیر کاز کو بڑا فائدہ ہوگا۔ کل وہ کہہ رہا تھا کہ بھارت کی جو خارجہ پالیسی ہے میں اس کو سراہتا ہوں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ بھارت کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ اس کے عوام کے حق میں ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ بھارت کی جو خارجہ